السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ آج کا نواں ویڈیو چل رہا ہے، نواں جمعہ ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات میں کچھ سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ مسئلے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، پچھلے جمعہ یہ آیت پڑھی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ دوسرے قرآن کا اگر ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز کبھی بھی علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور کم سے کم مسلمان مرد و عورت کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی فرائض عبادتیں ہیں اس کو مکمل کر سکیں۔ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ علم کا دین سیکھنے میں بہت سے لوگ پیچھے ہیں، حالانکہ علم کا دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہر ایک فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرنے کی ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گھر میں انسان بیمار پڑ گیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر گھر باندھنے کی ضرورت ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کورٹ وغیرہ کچہری کا معاملہ ہے تو ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، یعنی اس انسان کے پاس جاتے ہیں جو انسان اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو جب دین کی بات جب آتی ہے تو ہمارا ذہن، ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اس کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایسا بہت سے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ اچانک اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، کوئی پڑ گیا، کوئی ایسا سوال آ گیا زندگی میں، کوئی مشکل پیدا ہو گئی، تب وہ فون لگانا، مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو فون لگانا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ درپیش ہونے سے پہلے، کوئی مسئلہ آپ کا آنے سے پہلے آپ کو وہ مسئلے کا حل پتہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے مشکل پیچیدہ مسئلے ہیں، وہ بات اور ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا ہے، طلاق کا ہے، وراثت کا ہے، جائیداد کے تقسیم کا، یہ چیزیں اس میں پیچیدہ مسئلے ہیں، تو علماء کرام سے رائے مشورہ لیے بغیر، تعلقات قائم کیے بغیر وہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا غسل کب مکمل ہوگا، کب صحیح ہوگا،
ہمارا وضو کب صحیح ہوگا، کب درست ہوگا، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ بیسک معلومات جس کو ہم کہتے ہیں، بنیادی جس کو ہم کہتے ہیں، بنیادی معلومات، بنیادی چیزیں، بنیادی علم جس کو کہا جاتا ہے، بنیادی علم ہر مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ نہیں سیکھتے. اور وہ ہمارے نسل در نسل وہ چیزیں ہماری یہاں پر آتی جا رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں سیکھا تو ہمارے باپ نے بھی نہیں سیکھا اور ہم نے بھی نہیں سیکھا، اور ہمارے آنے والے بچے بھی کیا ہیں، اس چیز سے دور ہیں، محروم ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کا علم سکھانے میں ہم جس طرح فکر رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اسی طرح کم سے کم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اتنا علم ضرور سکھائیں کہ کم سے کم وہ اپنے فرض جو عبادتیں ہیں اس کو پورا کر سکیں، حلال چیزوں کو اپنائیں، حرام چیزوں سے وہ بچ سکیں، جو چیزیں جائز ہیں اس کو اپنائیں، جو چیزیں ناجائز ہیں اس سے بچنے کی کیا کریں، کوشش کریں. کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو بچے کے نام کو لے کر بہت انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. بچے کے نام کو لے کر، چاہے وہ ماں باپ ہو، گھر والے ہوں، اور ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر ہوتی ہے بچے کے نام کو لے کر، کہ ان کی سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو، پورے شہر میں کسی کا نام نہ ہو. ابھی تک ہمارے خاندان میں ایسا نام کسی نے نہیں رکھا، ہم وہ نام رکھنا چاہتے ہیں. تو اسی سوچ میں، اسی فکر میں کیا کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر نام نکال لیتے ہیں، یا پھر کسی نے بتایا ہے تو ایسے نام بچوں کے رکھتے ہیں جس کے معنی کچھ اور ہی بنتے ہیں، ایسے نام. تو یاد رکھیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے حقوق میں سے ماں باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے، یعنی بچے کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بچے کا حق کیا ادا کریں. یعنی بچہ پیدا ہوا ہے نا، کہ کچھ حقوق اولاد کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں اولاد پر، اور اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا حق کیا ہے ماں باپ کا، کہ وہ اپنے بچے کا صحیح نام رکھیں، اچھا نام رکھیں. تو آج دنیا اس چیز میں مبتلا ہے کہ ایسا نیا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے خاندان میں یا پھر 100-150 سالوں میں سمجھ لیں کہ پورے شہر میں، پورے محلے میں کسی کا ایسا نام نہیں ہے، ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ بتائیں ایسا نام رکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو اگر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نام جو پسند ہیں، یعنی بچوں کے اگر نام رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نام بتا دوں کہ سب سے بہترین نام، سب سے اچھے نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموں میں سب سے بہتر نام، سب سے پہلے عبداللہ. کیا؟ عبداللہ. یہ اللہ کو نام بہت پسند ہے. اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن. ایک عبداللہ اور عبد الرحمن. اور آج کے اگر ماں باپ کو اگر بولیں گے کہ آپ عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا نام تھا، یہ بہت جنا نام ہے، اچھا نام دو، ذرا پرانا نام ہے، یہ بہت پرانا نام ہے، ایسا نام نہیں رکھتے، ایسا کچھ اچھا نام دو، ایسا بولتے ہیں. تو یہ عبداللہ اور عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں کہ اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے. اور عبداللہ اور عبد الرحمن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام پسند ہے محمد اور احمد. کیا نام پسند ہے؟ محمد اور احمد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی انسان تعظیماً، محبتاً، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، اور یہ سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سوچ کر اگر کوئی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ محمد نام رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور ان ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. تو آج لوگ نام نہیں رکھتے ایسے. محمد ہے، احمد ہے، اور بہت سے نام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہی نام ہے، حاشر ہے، ہادی ہیں، یہ ایسے بہت سے نام ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے نام ہیں، آپ چاہے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے آپ کو یہ ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام
آپ بچوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں، بچوں کو دے سکتے ہیں۔ نبیوں کے نام ہیں بہت سے، 313 رسول گزرے ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، تو ان انبیاء کے ناموں میں سے آپ اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ناموں میں سے آپ بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے آپ بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اولیاء اعظام، بزرگان دین کے بہت سے ایسے بڑے بڑے نام ہیں اور برکت والے نام ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اب کی وہ سوچ جو بنی ہے ماں باپ کی اور گھر والوں کی کہ ہمارے بچے کا نام پرانا نہیں رکھیں گے، نیا رکھیں گے، اور ایسا نام رکھیں گے کہ ایسا نام کسی نے نہیں رکھا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نام کے مطلب اور معنی کیا ہو رہی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ماں باپ پر یہ چیز عائد ہوتی ہے، گھر والوں پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر لڑکا ہے تو محمد ہے، احمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے نام ہیں، صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے نام ہیں۔ اگر لڑکیاں ہیں تو بھی آپ صحابیات پر، اہل بیت اطہار میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے آپ نام رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اور نہیں رکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ نہ اللہ کے نام پر ہے بچوں کے نام، نہ انبیاء کرام کے ناموں پر ہے، نہ صحابہ کرام کے ناموں پر ہے، اور نہ سمجھ لیں کہ بزرگان دین کے ناموں پر ہے، تو کم سے کم آخر میں ایسا نام تو رکھے جس نام کا اچھا معنی نکلتا ہو، برکت والا میننگ نکلتا ہو۔ ایسے نام تو رکھنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ایک نام آدھا ادھر سے لیتے ہیں، ایک نام آدھا ادھر سے لیتے ہیں، اور دونوں نام کو ملا کر ایک نام دے دیتے ہیں، اور اس کا مطلب وہ معنی بھی نہیں جانتے۔ تو افسوس ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آنے والے جو سال ہیں یاد رکھیں کہ ہمیں بہت مشکل سے کسی کا نام محمد، کسی کا نام احمد، کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام عبد الرحمن سننے کے لیے ملے گا، کیونکہ لوگوں کی سوچ، وہ فکر بچوں کے ناموں کو لے کر ایسی کیا بنتی جا رہی ہے۔ اور جب ہم بچے کا اچھا نام رکھتے ہیں، برکت والا نام رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ نام اس بچے پر اثر کرتا ہے۔ اگر اس نام میں برکت ہے اور اس کی میننگ اچھی نکل رہی ہے تو وہ نام اس بچے پر اثر کرتا ہے، یاد رکھیں، یہ سوچنے کی کوشش کریں۔ کچھ بھی، اب مثال کے طور پر ایک عالم دین نے ایک چٹکلا سنایا، لطیفہ سنایا، کہ ایک عورت کے گھر میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہیں، کچھ لوگوں نے بتایا کہ قرآن میں جو نام آتے ہیں وہ نام رکھو، یا پھر حدیث میں جو نام ہے وہ نام رکھو۔ تو قرآن میں کسی کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو اس عورت نے قرآن کو کھولا اور سورہ کوثر دیکھا، انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر نام اس کو پسند آیا، تو اس عورت نے کیا کیا، اپنی پہلی بچی کا نام کوثر رکھا۔ پھر کچھ سال کے بعد اس کے گھر میں دوسری لڑکی پیدا ہوئی، تو اس نے پھر قرآن کھول کر دیکھا کہ فصلی لربک ونہر، وہ ونہر نام پسند آیا، ایک کا نام کوثر، دوسری کا نام ونہر، دوسری کا لڑکی کا نام ونہر رکھا۔ پھر کچھ سال کے بعد اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تو ان شانئک هو الابتر، ابتر نام پسند آیا، تو ایک کا نام کوثر، ایک کا نام ونہر، اور ایک کا نام ابتر۔ کوثر کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوثر کے معنی اچھے ہیں، لیکن ونہر کے معنی کیا، قربانی کرنا، قربانی دینا۔ اور ابتر کے معنی کیا، ابتر کے معنی کیا، ابتر، ابتر کے معنی نسل کٹا ہوا۔ تو ایسے بھی نام ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا میننگ مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر جو نام ہمیں مل رہے ہیں اس کی میننگ ہمیں اچھی لگے، ہو سکتا ہے، لیکن علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، اور ہم اگر اپنے گھر کے بچوں کا اگر نام رکھ رہے ہیں تو سوچے سمجھے فکر کریں اور علماء کرام سے رابطہ کریں، میں یہ نام رکھ رہا ہوں، اور ایسے نام رکھنے کی کوشش کریں جو اللہ کے ناموں میں سے ہیں، یا پھر انبیاء رسولوں کے ناموں میں سے، یا پھر صحابہ، یا پھر بزرگان دین کے ناموں میں سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر بغیر مطلب وہ معنی کے نام ایسے کچھ بھی رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بچے پر وہ چیز اثر بھی کرتی ہے، یعنی برے نام ہیں اور غلط میننگ والے نام ہے تو وہ بچے پر وہ بچے پر اثر کرتا ہے، بعد میں وہ بچے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور آگے کا جو معاملہ ہے اسکول مدرسے وغیرہ کا، نام کی وجہ سے اس کے ذہن پر بھی وہ چیزیں کیا کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں۔ اگر اچھے نام ہیں، برکت والے نام ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہم نے برکت والا نام رکھا ہے، اچھا نام رکھا ہے، اس اچھے نام کی وجہ سے میرے بچے کی زندگی میں کیا ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور وہ نام اس پر کیا کرے گا، اثر کرے گا۔ دوسری ایک چیز ہے، مسئلہ ہے کہ عورتیں ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں۔ نیل پالش کا ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ عورتیں جو
اپنے ناخنوں پر، پیر کے ناخنوں پر جو نیل پالش لگاتے ہیں، نیل پالش لگانے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کور چڑھتا ہے، پرت چڑھتی ہے، پرت، اور جس کی وجہ سے عورتوں کا غسل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ نیل پالش لگائے ہیں، اور نیل پالش لگانے کی وجہ سے کچھ دن کے بعد سمجھ لیں کہ جنابت کا غسل ہے، یا پھر سمجھ لیں نفاس کا غسل ہے، یا پھر حیض کا غسل ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے جو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر ناخنوں پر نیل پالش چڑھی ہے، اور ایسی نیل پالش ہے کہ وہ پانی ناخن کو نہیں لگتا، بلکہ وہ ناخن کے اوپر جو نیل پالش جو لگا ہے اس کے اوپر چڑھتا ہے، پرت کو پہنچتا ہے، تو یاد رکھیں کہ عورتوں کا غسل نہیں ہوگا۔ اب جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں، دیگر عبادتیں وغیرہ سب بیکار۔ تو یاد رکھیں جو نیل پالش جو لگاتے ہیں، نیل پالش کا بھی وہی مسئلہ ہے، میک اپ وغیرہ جو کرتے ہیں وہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کہ غسل کا پہلا فرض ہے کہ غرارہ کرنا، اگر روزہ ہو تو کلی کرنا، اور دوسرا ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا غسل کا جو فرض ہے غسل کا کہ پورے بدن پر پانی بہانا، کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے، بدن کا کوئی بھی حصہ، یعنی مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر ایک بال بھی اگر سوکھا رہتا ہے غسل کے دوران، غسل کرنے کے دوران، اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے یا پھر فرض ہے، سمجھ لیں فرض یا پھر واجب غسل کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ایک بال بھی اگر ہمارا سوکھا رہتا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ اب جب ایک بال کی جب بات آئی تو آپ دیکھیں کہ ہماری 10 انگلیاں ہیں، پیر کی 10 انگلیاں، 20 انگلیاں ہو گئی، اور اس کے اوپر ہم نیل پالش لگا رہے ہیں، اور ہم اسی طرح غسل کر رہی ہیں، اسی طرح یعنی نیل پالش ہٹائے بغیر غسل کر رہی ہیں، اور اسی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ نیل پالش لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیں کہ لگا بھی رہی ہیں کسی فنکشن وغیرہ میں، تو اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے، تو نہانے سے پہلے وہ نیل پالش کا ہٹانا آپ پر فرض ہے۔ نیل پالش جو کور جو اس کے اوپر ناخن پر جو چڑھا ہے اس کو ہٹانا فرض ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں، دن میں 10 مرتبہ آپ غسل کریں گی تو آپ پاک نہیں ہوں گی، پاک نہیں ہوں گی۔ یہی مسئلہ میک اپ کا بھی ہے، کہ میک اپ ایسا چڑھایا ہے کہ اندر کے جسم کو یعنی چمڑے کو پانی نہیں لگ رہا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو میک اپ کرتی ہیں یا پھر جو نیل پالش لگاتی ہیں ان عورتوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر نمازیں پڑھتی ہیں یا پھر پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کر رہی ہیں تو ان چیزوں کا ہٹانا بہت ضروری ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ کو نیل پالش کا ہو یا پھر میک اپ کا ہو، جب یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، معلوم بہت سے لوگوں کو ہوگا بھی پہلے سے، لیکن آپ گھر کی عورتوں کو بتانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں اگر کوئی نیل پالش وغیرہ لگاتا ہے اور سمجھ لیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہیں، یعنی مہینے کے جو 7 دن آتے ہیں، 5 دن 10 دن میں وہ ناپاکی کے ایام میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہی ہیں، لیکن پاکی کی حالت میں وہ نیل پالش وغیرہ لگا رہی ہیں، تو دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور آپ جب وضو کر رہی ہیں، پاک ہیں لیکن نماز کے لیے جب وضو کر رہی ہیں اور آپ کے ناخنوں پر، پیر کے ناخنوں پر نیل پالش ہے یا پھر ایسا میک اپ ہے کہ وہ جلد کو پانی نہیں پہنچتا، ناخنوں کو پانی نہیں پہنچتا، تو آپ کی نمازیں نہیں ہوئی۔ یہ بھی چیز بتانے کی کوشش کریں۔ یہ ویڈیو آگے بہت لوگوں تک جائے گا انشاءاللہ، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ جو یہاں پر موجود ہیں، بیان سن رہی ہیں، تو دوسرے لوگوں تک، اپنی خاص کر کے گھر کی عورتوں تک یہ تمام چیزیں کیا کریں، بتانے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے، مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مصلے جو ہوتے ہیں، یہ چیز میں بول چکا ہوں، ہمارے مسجد والوں کو بھی میں بولا ہوں، مصلے جو ہوتے ہیں، مصلوں کے اوپر جو کعبے کا جو فوٹو ہوتا ہے، مصلے کے اوپر جو گنبد خضرا کا جو فوٹو ہوتا ہے، مصلے کے اوپر دیگر مسجدوں کا سمجھ لیں، مسجد اقصی یا پھر دیگر درگاہیں یا پھر دیگر مسجدوں کا جو فوٹو ہوتا ہے، ایسے مصلے استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ناجائز و حرام تو نہیں ہے ایسے مصلے استعمال کرنا، لیکن پرہیز کریں۔ کیوں پرہیز کریں؟ کیونکہ ایسے مصلوں کے اوپر جو کعبے کی جو فوٹو ہوگی، گنبد کی جو فوٹو ہوگی، تو جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، لیکن غلطی سے اس کے اوپر پیر پڑ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیر پڑ جاتا ہے۔
کعبے کا جس طرح ادب ہم دیکھ کر اس کا کرتے ہیں، گنبد خضرا کا یا پھر دیگر مسجدوں کا یا پھر دیگر درگاہوں کا جس طرح ہم ان کا دیکھ کر ادب کرتے ہیں، ان کی تصویروں کی بھی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی یہ اصل کعبہ تو نہیں ہے، اصل گنبد خضرا تو نہیں ہے، اصل مسجد اقصیٰ تو نہیں ہے، لیکن اس کی وہ تصویر رہنے کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر مفتی اکمل صاحب نے ایک بہت اچھی چیز بیان کی ہے سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مرحوم باپ کی تصویر ہے، والد کی تصویر ہے، اور وہ زمین پر گری ہے اور کوئی اس پر پیر رکھ رہا ہے، تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اصل آپ کا وہ باپ تو نہیں ہے، اس کی تصویر ہے، لیکن تصویر پر پیر رکھنے کی وجہ سے آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو اسی طرح جو کعبے کی جو تصویر ہے، گنبد خضرا کی، مسجد اقصیٰ کی جو تصویریں جو مصلی کے اوپر ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی بے ادبی نہیں کر رہے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر گڑگا جس کو ہم کہتے ہیں، گھٹنا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، گڑگا پڑ رہا ہے، گھٹنا اس کے اوپر جا رہا ہے یا پھر پیر اس کے پر پڑ رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ تصویر کا بھی ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے مسجد میں کچھ ایسے مصلی ہیں جس کو میں جناب کو بولا تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک کپڑا لگا دو، تو کچھ مصلیوں کو ہم نے اس کو بند کیا، یعنی اس کو چھپایا ہے، ان تصویروں کو کپڑے سے ہم کیا کیے ہیں، چھپائی ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں ایسے کچھ مصلی وغیرہ ہیں، اگر آپ اس کا ادب و احترام کر سکتے ہیں، آپ کا پیر غلطی سے نہیں پڑ رہا، جان بوجھ کر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن غلطی سے آپ کا اگر پیر وغیرہ اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایسے مصلی خریدنے سے بھی پرہیز کریں۔ ایک علماء کرام بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ وہ کعبے کی تصویر اس وجہ سے ہے کیونکہ نماز پڑھتے وقت کعبے کا اگر تصویر دیکھ لیں گے تو تصور آ جائے گا کہ منہ میرے کعبہ شریف کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اس کی بے ادبی جو ہو رہی ہے، اس کے پر پیر وغیرہ گر رہی ہیں، کعبے کی تصویر رہنے کی وجہ سے ادھر ادھر کبھی گر جاتا ہے، تو اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کے گھروں میں کعبے وغیرہ کی اگر گنبد خضرا کی تصویر وغیرہ ہے تو آپ اس کو ادب و احترام کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر کیا کریں، ایک کپڑا لگانے کی کوشش کریں۔ ایک دو مسئلے مسائل انشاءاللہ رہتے ہیں، آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے، اور مسئلے مسائل خود بھی سیکھنے کی اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔